10ویں کے صبح کو جب مینا آ جائیں گے تو 10ویں ذی الحجہ کی پوری تاریخ پورے دن میں کیا کیا اعمال کریں گے، ایک حاجی یا حجاج کرام کیا کیا عمل کریں گے، ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا سب سے پہلا کام ہے رمی، جی رمی جمرہ یعنی پتھر کنکری مارنا۔ ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں، کنکری کا جب ذکر آیا، یہ کنکری آپ کو مزدلفہ ہی میں چن لینا ہے۔ بڑے بڑے پتھر کو توڑ کر کے چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہیں نا، چنے کے دانے کے چنے کے برابر یا اس سے تھوڑا بڑا، اب ایسا نہیں کہ اتنا بڑا ڈھیلا لے لیا، مطلب کنکری جس کو کنکری کہہ سکتے ہیں، آپ کو وہ لے لینا ہے۔ کل 49 کنکریاں لینی ہیں۔ کتنی؟ 49، بلکہ احتیاط کے طور پر آپ اور بھی کچھ رکھ لیں، ممکن ہے کہ آپ کا کوئی وار خالی ہو جائے تو وہ آپ کے کام میں آئے گا، وہ آپ کو کنکریاں وہاں پر رکھ لینی ہے۔ اور آپ جب 10 تاریخ کو مینا پہنچے تو سب سے جو آخری جمرہ ہے، جو شیطان ہے جس کو کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کہوں تو شیطان جو بڑا والا ہے، اس کو 7 کنکری مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع شمس سے لے کر کے، نہیں طلوع شمس کا ٹائم ہے اس کا، جی طلوع شمس سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ اس کا ٹائم ہے۔ اس بیچ میں آپ کو کنکری مارنی ہے۔ اور جانتے ہیں چونکہ اس دن اس ٹائم میں سبھی لوگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حاجی چاہتا ہے کہ ہم جلدی سے اس کام سے کیا ہو جائے، فارغ ہو جائیں، تو اول وقت میں کافی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبر سے کام لیں اور 2-3 گھنٹہ انتظار کریں، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بہتر ہوگا، اس وقت بھیڑ بھی کم ہوگی۔ اور آپ کے ساتھ اگر خواتین ہیں تو پھر آپ کو تاخیر کرنا ہی بہتر ہے، چونکہ ان کو اس بھیڑ میں لے جانا ایک طرح سے اپنے آپ کو مشقت اور مصیبت میں ڈالنا ہے۔ تو آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہے، کہاں پر؟ رمی جمرہ میں، 10ویں ذی الحجہ کو۔ اور کنکری مارنے سے پہلے آپ کو تلبیہ بھی پڑھنا، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جو ہی آپ کنکری مارنے لگیں تو تلبیہ آپ کا بند ہوگا۔ اور کنکری جب ماریں گے تو بائیں ہاتھ میں کنکری لے کے رکھیں گے اور پھر دائیں ہاتھ سے یہ ایسا کر کے پکڑ کے یوں پھینکیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے۔ جب کنکری ماریں گے تو ہر کنکری مارنے میں اللہ اکبر کہیں گے۔ اور کنکری مارنا کہاں ہے؟ کنکری ایسا نہیں کہ آپ مارے تو کسی کے سر پہ لگ جائے، بلکہ اتنا قریب چلے جائیں آپ 2-2.5 گز کی دوری میں کہ آپ یوں ایسے کر کے ماریں، تاکہ وہ کنکری اس پہ لگ کے اس کے حدود میں گرے۔ اس کے حدود میں گرنے سے وہ ٹھیک جمرہ میں پہنچتی ہے وہ کنکری۔ اگر اس حدود کے باہر آپ کی کنکری گری ہے تو پھر وہ آپ کی کنکری مانی نہیں جائے گی، پھر سے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مارنا ہوگا۔ 7 کنکری مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ 7 کنکری مارنے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، فوراً پلٹنے کا حکم آیا کہ آپ وہاں سے فوراً پلٹ آئیے۔ تو اب چونکہ وہاں کا انتظام ایسا ہوا کہ آپ پلٹ نہیں سکتے، آپ کو دوسرے راستہ سے جانا پڑے گا، پھر یو ٹرن لے کر کے آپ اپنے خیمے میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کام ہوا، پہلا کام 10ویں ذی الحجہ کا۔ کنکری مار لی آپ، تو کنکری مارنے کے بعد اب آپ کا دوسرا کام ہے قربانی، قربانی کرنا ہے۔ قربانی کہاں کرنا ہے؟ قربانی مینا ہی میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے کے ذریعے سے آپ قربانی کے جانور جائیے، وہاں پر سلاٹر ہاؤس ہے، وہاں پر جانور رکھے ہیں، آپ کو جو جانور پسند آئے آپ اسے خرید کر کے آپ ذبح کر لیجئے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے آج کل کہ قربانی کا پیسہ پہلے ہی لے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے۔ حکومت اختیار دے رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا پیسہ اپنے سے قربانی کریں، اگر جمع کرنا چاہتے ہیں تو جمع کریں۔ میں حاضرین اور حاجیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ قربانی اپنے سے کریں، چونکہ ترتیب بہت ضروری ہے۔ مان لیجئے آپ نے 10ویں ذی الحجہ میں ابھی رمی نہیں کیا اور آپ کی قربانی ادھر ہو گئی، ادارے نے یا حج کمیٹی وہاں کے جو ذمہ داران ہیں جن کو آپ نے پیسہ جمع کیا ٹوکن کے طور پر، آپ کی قربانی پہلے کر دیا اور آپ رمی بعد میں کر رہے ہیں، تو آپ پر تو دم لازم ہو جائے گا۔ ترتیب ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے سے ہے نا قربانی کریں۔ ویسے بھی پھر یہ کہ وہ جو قربانی کر رہا ہے تو کیسا جانور ہے، چونکہ قربانی کے جانور میں بھی وہ تمام شرائط ہیں جو حج کی قربانی کے جانور میں، جو ایسے 10 ذی الحجہ کو جو ہم قربانی کرتے ہیں اس جانور کے جو عیوب ہیں، جو شرائط ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جانی چاہیے، وہ عیوب سے وہ منزہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اب آپ کے غائبانے میں وہاں قربانی ہو رہی، پتہ نہیں کیسا جانور قربان کر رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سے جائیں۔ آپ اکیلے ایک آدمی جائیں گے تو یہ آپ کو اور زیادہ پریشانی ہوگی، اس لیے کم سے کم 2-4 آدمی مل کر کے 15-20 آدمی کی قربانی خود جا کے کر سکتے ہیں، اپنے گروپ کا جو بھی ہے، تو اس سے ایک تقویت بھی ملے گی، اور اپنے ہاتھ سے جب قربانی کریں گے
تو آپ کو اطمینان بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں جو وہاں پر قربانی کے نام پہ ریال وصول کرتے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور حج کرنے کے لیے تو جاتے ہی ہیں، ایسے موقع پر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ لائیے آپ کی قربانی ہم کر دیں گے۔ قربانی حدود حرم میں ہونی ہے، ٹھیک ہے، مینا میں کوئی ضروری نہیں، حدود حرم میں بھی ہو جائے تو ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر بھی کتنا بھروسہ کیا جائے۔ چونکہ آج کل آدمی دھندا پانی کے چکر میں حج فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، یہ سب کچھ نہیں دیکھتا، حلال و حرام کچھ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، اس لیے وہ لوگ بھی یہ دھاندلی کرتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ آپ قربانی اپنے ہاتھ سے ہی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ قربانی کر لیے، یہ دوسرا کام ہو۔ اب تیسرا کام 10ویں ذی الحجہ کو ہے حلق کرنا۔ حلق کرنا، آپ سر منڈائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر بال کٹوا لیں گے، جو بال کٹوانے کی حد ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے عمرہ والے بحث میں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ حلق کروا لیں۔ آپ حلق خود بھی کریں گے دوسرے کا، دوسرا آپ کا کرے، ایک دوسرے کا آپ حلق کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حلق آپ کو 12 تاریخ سے پہلے تک کر لینی۔ اگر آپ نے حلق نہیں کیا ہے تو آپ کا احرام ابھی پھر نہیں کھلا، حلق کریں گے تبھی آپ کا احرام کھلے گا، آپ احرام سے باہر ہو گئے ایک طرح سے۔ اب ایسی صورت میں جو احرام کے ممنوعات تھے وہ سب کے سب ممنوعات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، لیکن ایک منع اب بھی باقی ہے، ایک منع اب بھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ منع جو ہے یہ اس وقت ختم ہوگا جب آپ حج کی طواف فرض سے فارغ ہو جائیں گے۔ حج کا طواف فرض جب کر لیں گے تو یہ ممنوع بھی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 10ویں تاریخ کے اعمال ہوئے۔ اب آخری جو کام ہے آپ کا حج کا وہ ہے طواف زیارت، جسے کرنا ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ، بہت سارے ناظرین سامعین اور ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ حج کا جو طواف فرض ہے وہ کب ہے اور کب کیا جائے گا، اس کا وقت کیا ہے، کب تک اس کا وقت رہتا ہے؟ طواف فرض جو حج کا طواف ہے یہ ہوتا ہے آپ کا 10 ذی الحجہ سے لے کر کے، یعنی طلوع شمس آفتاب سے لے کر کے 12 کے غروب آفتاب تک، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، اس بیچ میں آپ کو جب بھی موقع ملے آپ کیا کر لیں؟ طواف کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب 10 تاریخ کو اگر آپ کو طاقت ہے، ہمت ہے تو طواف کر لیجئے جا کر کے، لیکن چونکہ اس دن بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے بہت زیادہ، سب لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہم کیا ہو جائیں؟ فارغ ہو جائیں، چونکہ یہ ایک آخری کام بچ گیا ہے حاجی پر، تو اس لیے بعض لوگ 11 کو جاتے ہیں، بعض لوگ 12 کو جاتے ہیں۔ ہمارا جو اپنا تجربہ رہا ہے، جس سال ہم لوگ گئے تھے 2012 میں، تو یہی پڑھتے ہوئے اور لوگوں سے بھی سنا تھا کہ 10 کو نہیں جائیے گا طواف کرنے کے لیے، 11 کو جائیے گا، اس دن بھیڑ کم ہوتی ہے، اور ان کے کہنے پر ہم لوگ 11 کو گئے۔ 11 کو گئے تو اتنی بھیڑ تھی کہ مطاف میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، مطاف میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اور چھت پہ گئے تو وہاں پر جو ہے دھوپ کی شدت اور وہ بالکل جلن، وہ تپ رہی تھی، اس میں دقت۔ تو بہرحال کیسے بھی کر کے جس طواف کو کہ ہم طواف اور سعی کو ہم 2 گھنٹے میں پورا کر سکتے تھے، سیدھے 4-5-6 گھنٹے لگ گئے ہم لوگوں کو۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سب کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ 10 کو مت جانا، 10 کو مت جانا، 11 کو جانا، 10 کو مت جانا، 11 کو جانا، تو اس چکر میں اب 10 خالی رہ جاتا ہے اور 11 کو لمبی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ کو ہم کیا بتائیں، 10 کو بھی جا سکتے ہیں، اگر طاقت ہے تو میرے خیال سے آپ 10 کو چلے جائیے، اس دن آپ کو خالی ملے گا۔ سب کوئی آرام کرتا ہے، رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اور سر منڈانے کے بعد سب کوئی آرام کرتا ہے، چونکہ 3 دن ادھر تھکا مارا ہے، اس لیے لوگ آرام کرتے ہیں، تو وہاں حرم شریف اس موقع پر خالی رہتا ہے۔ آپ جائیے اور طواف کر کے واپس آ جائیے۔ اس طواف میں جو کیا نام کہتے ہیں کہ حاجی ہے، چاہے وہ مفرد ہو یا متمتع ہو یا قارن ہو، تو چونکہ احرام اتر جاتا ہے، اب عام لباس میں آ جاتے ہیں، آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، دقت نہیں ہے۔ تو جب آپ طواف کرنے جائیں گے تو وہاں پر اجتباء تو نہیں ہو پائے گا، چونکہ عام کپڑے پہنے ہوئے تو اجتباء کیسے ہوگا؟ ہاں، رمل کرنا ہوگا، لیکن اس پر نہیں کرنا ہوگا۔ جو مفرد ہے، جو قارن ہے، اور جو متمتع طواف احرام حج کے بعد، جیسے میں نے بتایا شروع میں، احرام حج کے بعد اگر نفلی طواف میں ہے نا رمل وغیرہ کر چکا ہے، صحیح وغیرہ کر چکا ہے، تو اس پر یہ سب چیزیں اب نہیں، خالی طواف کرنا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ میں حاجی کا کیا کام رہ جاتا ہے، کیا کام کرنا پڑتا ہے انہیں؟ دیکھیں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ میں
ایک کام رہتا ہے دونوں دن، وہ ہے رمی جمرہ. جی رمی جمرہ. 11ویں کو تینوں شیطان کو کنکر مارنا ہے، 12ویں کو بھی تینوں شیطان کو کنکر مارنا ہے، اور بقیہ ٹائم مینا میں گزارنا ہے. کچھ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، بہت سہولت پسند ہوتے ہیں نا، وہاں بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں ایئر کنڈیشن ملنا چاہیے اور جگہ بالکل کشادہ ہونی چاہیے. تو تھوڑی سی اگر بصارت ہوتی ہے اور میپ وغیرہ سے اگر واقف ہوتا ہے تو وہ رمی جمرہ کر کے سیدھے آ جاتا ہے اپنے ہوٹل میں مکہ، وہاں سے قریب ہے چونکہ، اور وہاں جا کر کے آرام کرتا ہے، پھر آتا ہے رمی جمرہ کر کے چلا جاتا ہے. تو خیر رمی جمرہ تو ہو جائے گا، لیکن حج کی جو برکتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، ان برکتوں سے وہ محروم رہے گا. میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا اور عرض کروں گا کہ اللہ کے بندے 5 ہی دن تو ہے، یعنی 3 دن تو آپ نے گزار دیا، 2 ہی دن بچے ہیں. زندگی میں یہ موقع نہیں ملتے ہیں لوگوں کو، کچھ لوگ تو ترس جاتے ہیں جانے کے لیے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے نا، آپ پر اللہ کا کرم ہوا، آپ وہاں پہنچے ہیں، تو آپ 2 دن کی مشقت اور برداشت کر لیجئے. کرنا کیا ہے، آپ کو وہاں مینا میں رہنا ہے، نماز وقت پہ پڑھنی ہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہنا ہے، دعا استغفار تلاوت وغیرہ درود شریف یہی سب کرنا ہے، اور پھر ٹائم پہ آپ کو جمرہ کرنا ہے. دونوں دن کے جمرہ کا جو وقت ہے وہ ہے زوال سے لے کر کے دوسرے دن طلوع فجر تک، صبح صادق تک. یعنی 11ویں کو آپ کو کرنا ہے تو کب سے کریں گے، زوال سے، اور کب تک کریں گے، 12ویں کے طلوع فجر تک. پھر 12ویں کی کنکری کب ماریں گے، 12ویں کے زوال سے لے کر کے ہے نا 13ویں کے طلوع فجر تک. لیکن یہاں پر ابھی 13ویں میں ایک مسئلہ آئے گا، ہم اس کو بھی بتائیں گے آپ کو. تو یہ آپ کو کنکری مارنی ہے. 11ویں کو کب مارنی ہے، زوال کے بعد سے. 12ویں کو کب مارنی ہے، زوال کے بعد سے. یہاں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ زوال سے پہلے تو وقت ہے نہیں، احناف کے ہاں زوال سے پہلے اس کا صحیح وقت ہے نہیں. اگر زوال سے پہلے مار دیا تو آپ کی کنکری ہوئی نہیں، رمی آپ کی نہیں ہوئی. پھر ایسی صورت میں آپ کو کیا ہوگا، دم دینا ہوگا. تو خالی دیکھ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، خالی ہے چلو مار دیتے ہیں. تو جو لوگ قریب ہوتے ہیں نا جمرہ سے، وہ لوگ تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں، چونکہ جمرہ سے مینا، جمرہ ایک کونے میں ہے اور مینا ایک طرف ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-2.5 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا ہے، 2-2.5 کلومیٹر پیدل واپس آنا پڑتا ہے، یعنی 5-6 کلومیٹر کی رننگ ہوتی ہے اور وہاں پر پیدل جانا ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس وقت ظہر کے وقت میں دھوپ ہوگی ہے نا، یہ پریشانی ہوگی، کیسے جائیں گے، تو چلو الصبح یہ کام کر کے آ جاتے ہیں. ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی کنکری نہیں ہوتی ہے، آپ پر دم واجب ہوتا ہے. دھوپ وغیرہ کی شدت سے بچنا ہو تو چھاتا وغیرہ مل جاتا ہے، آپ اس کا انتظام کر لیجئے. یہی حال 12ویں کو بھی کرنا ہے. 12ویں کو بھی زوال سے کے بعد ہی کنکری مارنی ہے. لیکن 12ویں کو کنکری مارنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک ایک حاجی کو اجازت ہے کہ وہ مینا سے نکل کر کے اپنا مکہ چلا جائے. یعنی اگر غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مینا چھوڑ دیا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے، آپ مکہ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں. لیکن اگر غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اپنا مینا کے حدود سے باہر نہیں گئے، مینا ہی میں رہ گئے آپ، اور سورج غروب ہو گیا، تو اب آپ کے لیے نکلنا مکروہ ہے، منع ہے، نہیں جانا ہے. اگر چلے جائیں گے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن گناہ ہوگا، غلط کیا آپ نے. اور اگر آپ نہیں گئے اور طلوع فجر ہو گیا، کیا ہو گیا، 13 کا طلوع فجر ہو گیا، تو اب آپ کو پھر جانا ہی نہیں ہے. اب کب جانا ہے، زوال کے بعد جانا ہے، زوال کے بعد جانا ہے. یعنی کنکری 13ویں کی کنکری مار کر کے جانا ہے. اب 13ویں کی کنکری طلوع فجر سے لے کر کے زوال تک مارنا صحیح ہے، مباح ہے، اور زوال کے بعد مارنا یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو زوال کے بعد مار کر کے ہی آپ کو وہاں سے جانا ہے. کہاں، مینا. تو اب جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے، طواف حج بھی کر لیا اور یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، تو اب آپ کا حج بالکل مکمل ہو گیا. تو 12ویں ذی الحجہ میں جب رمی جمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد حاجی کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ حاجی کا کام جیسے میں نے بتایا، آپ کو کہاں جانا ہے، اپنا مکہ واپس آ جانا ہے، مکہ واپس ہو جانا ہے اپنے ہوٹل میں. قبلہ جو طواف وداع، یعنی جس کو ہم لوگ طواف رخصت کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ طواف وداع یہ جو ہے حاجی کا آخری کام ہے اس میں مکہ شریف میں. یعنی وہ جب مکہ شریف چھوڑے کہاں کے لیے، گھر آنے کے لیے، تو اس کا آخری کام طواف وداع یہ واجب ہے. یعنی حاجی جب حج مکمل کر لے تو واپس آنے سے پہلے اس کا آخری کام طواف ہے، طواف کا رہتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ آخری کام طواف کر لیا اس نے، جانا ہے،
لیکن گاڑی کا انتظام نہیں ہوا، گاڑی لیٹ ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، وہ سوچا کہ چلو اتنی دیر میں ایک طواف اور کر کے آتے ہیں، تو وہی اس کا پھر آخری طواف ہوگا، یا یہ کہ سوچا کہ چلو وہاں حاضری دے کے آتے ہیں، طواف نہیں کریں گے، تو بھی یہ درست ہے، اس کا وہ طواف وداع مان لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں ٹھہر گیا اور بھی کچھ مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے اس نے کچھ کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ ایک نیا طواف کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری مائیں بہنیں یعنی عورتیں جو جاتی ہیں تو کبھی کبھی ان کے پیریڈ کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے وہ طواف رخصت نہیں کر پاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں جب وہ ایسے ہی ریٹرن آ جاتی ہے تو ان پر کچھ واجب ہوتے ہیں یا کچھ لازم ہوتے ہیں؟ دیکھیں، طواف رخصت میں اگر اس کی سیٹ بک ہے، جیسے کہ آج کل خاص کر کے چونکہ پہلے سے فکس رہتا ہے بھائی اتنے تاریخ کو لوٹنا ہے، اگر لوٹنے سے پہلے تک، لوٹنے کی تاریخ سے پہلے تک اس کا خون بند نہیں ہوا ہے، اسی حالت میں ہے وہ، تو اس پر طواف رخصت معاف ہے۔ لیکن اگر سیٹ بعد میں ہے، رخصتی بعد میں ہے، ٹائم ہے، اور اس بیچ میں ہے نا خون بند ہو چکا ہے، تو وہ جائے اور طواف کر لے۔ تو یہ طواف رخصت کیا مانے ہم، سنت مؤکدہ یا واجب؟ واجب، آفاقی کے لیے ہے یہ، آفاقی کے لیے جی طواف رخصت واجب ہے۔ جی یہاں پر ایک بات جو بیچ میں ہے وہ ہمارے خیال سے اس کو بھی آنا ضروری تھا، جو قربانی کا مسئلہ میں نے بتایا، تو اس میں جو قربانی ہم نے بتایا مطلقاً بتایا، جبکہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو قربانی ہے وہ قارن اور متمتع کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مفرد ہے، صرف وہ حج کر رہا ہے، تو اس پر حج کی قربانی فرض نہیں، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو کر دے بہتر ہے، نہ چاہے تو نہ کرے، کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن قارن اور متمتع ہے تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اور ایک بات، یہ قربانی حج کے شکرانے کی قربانی ہے، یاد رکھیے، یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے۔ وہ اگر مقیم ہے وہاں پر، یعنی اتنے دن ہو گیا اس کو وہاں پہنچے ہوئے کہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، تو اس پر وہ والی قربانی بھی واجب ہے جو ایک نصاب جو ہر سال قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، جی ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ قربانی وہاں کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بھی خبر کرا سکتا ہے، لیکن حج کی قربانی تو وہیں ہونی ہے۔ جی سامعین و ناظرین، یہاں تک ہم نے حج کے متعلق جتنے مسائل اور احکام تھے مکمل تفصیلی طور پر اختصار میں، مختصر انداز میں اور مفصل بھی ہم نے سماعت کی ہے، اور اس کے متعلق ہم نے خبر پائی ہے، جان لیے ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کون کون سا ایسا عمل ہے یا ایسی جنایت ہے یا وہ ممنوع کام ہے جس کے کرنے کے سبب ایک حاجی کو دم دینا واجب ہوتا ہے یا بدنہ دینا واجب ہوتا ہے یا اس کو صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم جانیں گے کہ دم کیا ہے، بدنہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ تو یہ پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو خوب نشر کرے، اور اگر کوئی کسی طرح کے اپنے من میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا مولا مولا